مگر وہ بے نیاز ہے. فرمایا لوگوں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں. بغل میں دریائے دجلہ بہ رہا ہو, دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے, ایک بوند نہ دوں میری مرضی. کل قیامت میں حوض کوثر کے مالک بنا دوں میری مرضی. یہ تو میری مرضی ہے, مالک میں ہوں اور کوئی نہیں, مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں. حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے, خون کی چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکی اور میرے پروردگار دیکھ نہیں رہا کیا بن رہی ہے. آواز آئی حسین تیرے درجے بلند ہو, میری توحید کا مسئلہ صاف ہو, مقام تیرے اونچے ہو, لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی ہوں, میرے بغیر کوئی نہیں. ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے, تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے. اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو. فرض نماز مکمل نہیں, نفل نماز مکمل نہیں, واجب نماز مکمل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ہر دم درود اس پر, شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو. ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے. فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. بالکل آخری وقت ہے. حسین کتنا بڑا نمازی ہے, اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے. اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن سے 31 زخم تلواروں کے, 33 زخم تیروں کے, 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے. اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا. پانی پینے کے لیے نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا, پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے, قریب پہنچے, پانی پینے کا ارادہ کیا, ایک ظالم نے تیر مارا, دونوں لبوں میں سے نکل گیا. واپس آئے, نماز کا پروگرام ہے, سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر سر دینا چاہتا ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکایا قیامت آ جائے گی. آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا, آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا, سجدے میں رکھ دیا. اے میرے مولا میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا, آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا, آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا. خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا, حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب.
حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. سر دے دیا، ظالم آگے بڑھا، 80 کے قریب زخم پہلے تھے، سر تن سے الگ کر دیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا. آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں. وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلایا، ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بھی چلا پڑا، جبکہ ظالموں نے اپنے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے. فرمایا کدھر جاتے ہو؟ یہ نواز رسول کا خاندان ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، سکینہ موجود ہے. خبردار، جب تک مجھے سانس آ رہے ہیں تم کالی کملی والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ. کتنا غیرت والا حسین ہوگا، سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا. جب آبرو کا مسئلہ آیا، عزت کا مسئلہ آیا، آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا. آج عورتیں حسین کے ماتم کا نظارہ کرتی ہیں، دیکھنے جاتی ہیں، کوٹھوں پہ چڑھتی ہیں. حسین نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آخری وقت میں بھی چلا کے فرمایا، خبردار اگر کسی نے ادھر کے رک کیا. پتہ چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے. حسین کا سر اتار کر جلوس بنا کے چلے، نیزے پہ لٹکا کے چلے. کون؟ حسین جو ساری عمر قرآن پڑھتا تھا، وہ حسین جس نے نماز کبھی قضا نہ کی. حضرت حسین کے دکھے دل سے آخری وقت میں 2-3 بددعائیں نکلی. الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت نہ دے. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی، میں قرآن پڑھتا تھا، انہوں نے میرا سر کاٹا. اور میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہو، انہیں قرآن کی حفظ کی دولت کبھی نہ دینا. چنانچہ یہ جتنے ماتم کرنے والے، پیٹنے پٹانے والے لوگ ہیں، ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا دعویٰ ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجھے سناؤ، صبح کو شیعہ میں بنتا ہوں. حسین کی کرامت ہے، حسین کے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن حفظ یاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں کوئی شامل ہو جائے. دوسری بددعا فرما دی، الہ العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا، انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا. الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ. چنانچہ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی. کہتے امام مہدی آئے گا تو جماعت کرائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بددعا دی، الہی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو. نہیں جا سکتے. سیدنا حسین کا سر لے کے چلے، جنہوں نے بلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں. دغا کیا، فریب کیا، ٹھگی ماری، سر لیے چل رہے ہیں، بازار میں جلوس بنا کے چل رہے ہیں. بس وہاں سے ماتم شروع ہوا، کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا. مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملا تھا. یہ جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا، یہ سرکاری سانڈ سے کم نہیں ہوتا. یہ سرکاری نمک بڑی چیز ہوتی ہے نا. 34 برس گزر گئے، جتنے بھی سرکاری نمک خوار ہیں وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں وہ جی اسلام کا قانون نافذ کیسے کر دے، کوئی وقت نہیں ملا ہو، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا. قیامت آ سکتی ہے، ٹائم نہیں ملے گا. 40 ختم ہو گئی، ان کو مصطفیٰ کے نظام کے لیے وقت نہیں ملا. کتنے انگریزی سرکاری نمک خوار لوگ ہیں، ان کو ایک ہی بات یاد ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی
حسین میرا ایمان ہے، حکومت کے لیے نہیں گیا، اقتدار کے لیے نہیں گیا۔ اگر وہ مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ساری دنیا ان کے قدم چومتی۔ حسین اس لیے گیا کہ یزید ان کے مقابلے میں، اور ایک طرف حسین ہو ایک طرف یزید ہو، کون ہے جو یزید کا انتخاب کرے گا؟ نواسہ رسول کے مقابلے میں۔ جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا، سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں؟ ایک بچہ بچا تھا امام زین العابدین، بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے نا۔ فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو۔ کہا کیا ہے ملا؟ اس نے کہا ملا مزہ مقابلہ کرنے آئے تھے۔ امام زین العابدین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے او ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا ابھی وقت ہونے والا اذان دوں گا۔ فرمایا چلو ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اگر اب بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری، اور اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری۔ جیت تو میری ہے ہر حال میں، تو کون ہے جیتنے والا؟ ابن زیاد کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا۔ اس کمینے نے حضرت حسین کے منہ مبارک پہ کمچی ماری، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ ارے ایمان والا کب چپ رہ سکتا ہے؟ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ظالم کمینے، جن لبوں کو تو کمچی مار رہا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا ہے۔ حضور اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حضور اس منہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں تیرے بڑھیپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا۔ فرمایا جب تو نے روایت رسول کو اجاڑ دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا؟ ابن زیاد کوفے کا گورنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا، دیکھو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی۔ ایک نابینا بوڑھا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس نے کہا نا ہمیں فتح ہوئی حسین کے مقابلے میں۔ نابینا کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑے کھوجی ہوتے ہیں یہ نابینے لوگ، پہلے پتہ لگا لیتے ہیں۔ فرمایا باپ تو بتا تیرا کون ہے وہ حرامی بلے، تجھے فتح کیسے ہو گئی حسین کے مقابلے میں؟ تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں پہنچے تو جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا، سارا کوفہ جھک گیا تھا، اتنا ظالم تھا ابن زیاد۔ اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر دمشق بھیجا یزید کے پاس۔ اللہ غنی وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں۔ جب نواسہ رسول کی خاندان کو فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا، اونٹوں سے نیچے اتارا گیا، جب مدینے سے چلی سب کچھ پلے تھا، آج سب کچھ ختم ہے۔ ایک حبشی سردار بول اٹھا، کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کرو، نعوذ باللہ یہ میری ہے۔ حضرت زینب فوراً بول اٹھی، فرمانے لگی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ اور ظالمہ تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ مولانا آزاد لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زینب پکار اٹھی، نبی کا نشان مٹانا چاہتا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیگنا مانگی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی الہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ۔ سارا چلا گیا، ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی۔ اللہ سے مانگا زینب نے،
کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی. کتنا جوت والا خاندان ہے, اور یہ عورت کتنے اونچے خاندان کی ہے. کہتی ابن زیاد تجھ سے کچھ نہیں مانگتی, اور میرے مالک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ, یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے, اس کی بھیک تجھ سے مانگتی ہوں. کیسے وقت میں بھی حضرت زینب نے کس سے مانگا؟ تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں, کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں, کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں, کبھی گھوڑے کے آگے. تم نے تو جھکنا سیکھا, جاؤ زینب سے سیکھو غیرت. اللہ پاک ہم سب کو شہداء کربلا کا خادم بنائے, اہل بیت کا غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.